القرآن خلق الإنسان. اپنے خشوع و خضوع اور حضور کی محبت میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ یہ اپنا پروگرام کا سلسلہ شوال کے مہینے سے سٹارٹ ہوا تھا اور آج کم و بیش 7 مہینے گزر گئے اور اللہ تبارک و تعالی کا یہ لاکھ لاکھ کرم اور شکر ہے کہ آج ہماری تعداد اتنی بڑھی ہے اور آج سے یہ میسج جو ہے گھر گھر تک پہنچانے کا جو کام ہے وہ چالو ہو گیا ہے، کیونکہ اوپر کا جو ساؤنڈ ہے وہ بھی چالو کر دیا گیا ہے. اس لیے کیونکہ گھر میں جو خواتین حضرات ہیں جو مسجد تک نہیں آ سکتے ہیں ان تک بھی یہ میسج پہنچنا چاہیے، کیونکہ گھر کو سنبھالنے والی عورتیں ہی ہوتی ہیں اور اگر ان میں اللہ کے کلام کو ترجمے کے ساتھ بتایا جائے اور ان کے اندر ہدایت کا جذبہ پیدا ہو تو ایک عورت سے پورا گھر چلا کرتا ہے وہ سسٹم، پھر اسلامک سسٹم میں وہ رجوع ہو جائے گا. اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو خالص جو اللہ کا جو میسج ہے وہ ڈائریکٹ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور ادھر ادھر کی کتابوں ادھر ادھر کی باتوں کو سن کر ہم لوگ کیا ہوتے ہیں، گمراہ ہو جا رہے ہیں. کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، لیکن اللہ کا جو ڈائریکٹ میسج ہے، اللہ کا جو ڈائریکٹ جو امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو ڈائریکٹ میسج دیا گیا ہے وہ ہم پڑھنے سے قاصر ہیں. ہم نہیں پڑھ سکتے تو کہیں سے سننے میں بھی قاصر ہیں. ہمارے پاس فون تو چلانے کے لیے 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، فضول چیزوں میں اپنا وقت ہم ضائع کر دیتے ہیں، لیکن جو اچھی چیز آتی ہے اس کو دیکھتے ہی نہیں ہیں. جو نالجبل چیز ہو اسلامک طریقے سے اس کو ہم دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں. ہماری کوشش یہی ہے کہ ہفتے میں ایک دن، جس طرح سے جمعے کی رات میں عشاء کے بعد جو آدھے گھنٹے کا پروگرام چلا کرتا ہے، انشاءاللہ تعالی جتنا ہو سکے 5 آیت 8 آیت 10 آیت جتنا ہو سکے ہم سب سیکھنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اور آپ سب سے بھی گزارش ہے، دیکھیے ہر انسان ایک دوست ہوتا ہے نا، دوستی ایسا رکھیے جو دنیا میں بھی کام آوے اور آخرت میں بھی کام آوے. تو آپ سے جتنے بھی ریلیٹڈ لوگ ہیں، آپ لوگوں سے جتنے بھی تعلقات والے لوگ ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ دوستی ہماری دنیا میں بھی رہے اور آخرت میں بھی رہے، تو آپ اس کو کنونس کرنے کی کوشش کریں. جیسے الحمدللہ عدنان بھائی نے کتنے لوگوں کو جوڑا، اللہ اس کام کے لیے انہیں چنا، تو ہم بھی یہ کوشش کریں کہ ہم سے جتنے لوگ جڑ سکے اچھی بات سننے کے لیے، اچھی بات یہاں تک کہ کلام مقدس سیکھنے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے کلام کو سیکھنا اور سکھانے سے بہتر کوئی کام نہیں دنیا، کوئی کام نہیں بہتر، اس کام سے بہتر کوئی کام نہیں ہے دنیا میں. تو ہم سے جتنا بھی ہو سکے کوشش یہ کیجئے کہ آپ سے جتنے بھی لوگ تعلقات رکھتے ہیں ان کو یہ میسج پہنچائیے کہ جمعے کے روز غریب نواز مسجد میں عشاء کے بعد آدھے گھنٹے کا ایک پروگرام چلتا ہے، وہ کچھ ادھر ادھر کی فرقہ واریت سے ہٹ کر کے کسی طرح کوئی فضول باتیں نہ ہو کر کے صرف اور صرف کلام مقدس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کیا جاتا ہے. تو زیادہ سے زیادہ لوگ شرکت کریں گے تو ہمارا میسج پہنچے گا ان تک، اور جب تک میسج نہیں پہنچے گا تب تک وہ عمل کہاں سے کریں گے؟ جب وہ سنیں گے سمجھیں گے تبھی تو وہ عمل کریں گے. اس لیے ہماری یہی کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس پروگرام میں شامل ہوں اور سب کے سب خالص کلام اللہ کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے پروگرام کی سٹارٹنگ کرتے ہیں. آج میں یہ بات کہنا مناسب سمجھا اس لیے میں نے کہہ دیا. تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 ہے. اللہ کے کلام میں یہ کہا جا رہا ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور پیو. یا ایھا الناس، دیکھیے سمجھنے کی کوشش کیجیے، چھوٹی چھوٹی آیت ہے نا، آپ بھی جب پڑھیں گے نا تو یہ بات آپ کے ذہن میں ٹچ ہونی چاہیے. یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا من طیبات، طیبات کہتے ہیں ہم پاکیزہ چیزوں کو،
کلوا من طیباتی، اس کے بعد یا ایھا الناس کلوا من طیباتی مما فی الارض حلالا طیبا، یعنی حلال چیزوں کے بارے میں یہاں بات ہو رہی۔ تو جب آپ پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے نا، تو جب آپ خود بھی جب اکیلے میں کلام مقدس کو پڑھ رہے ہوں گے تو اس ترجمہ آپ کے ذہن میں ٹچ کرے گا، اور آپ کو پڑھنے کا ایک الگ ہی مزہ آئے گا کہ ہاں میں جو چیزیں پڑھ رہا ہوں وہ چیزیں سمجھ بھی رہا ہوں، اور جب تک سمجھیں گے نہیں تب تک عمل کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا ہے۔ تو جب پڑھیں تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے ولا تتبعوا خطوات الشیطان، ہمیں پاکیزہ چیزوں کو کھانے اور پاکیزہ چیزوں کو پینے کا حکم دے دیا گیا۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطانی راہ پر مت چلو، یعنی چیزیں اچھی ہو، کھانے کا دل کر رہا ہو لیکن وہ چیزیں حرام ہوں، تو اس راستے پہ ہمیں نہیں چلنا ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، یعنی شیطان کو کہا جا رہا ہے شیطان جو ہے انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، وہ تو تم کو یہی کہے گا کہ تم بدی اور بے حیائی کے راستے پر چلو اور اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاؤ جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ یعنی مسلمانوں سے، شروعاتی مسلمانوں کے دور میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے جتنی لوگوں کو علم دی، صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، اس بات کو نہ عمل کر کے یہودی دوسری تیسری بات کو گڑھ کر کہا کرتے تھے جو مسلمانوں کو علم میں نہیں ہوتا تھا، یعنی ان کو سیدھا سیدھا گمراہ کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کی تابعداری کرو تو کہتے ہیں قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا۔ اس کے بعد کہا جا رہا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے تھے اور نہ ہدایت یافتہ تھے، یعنی وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے باپ داداؤں نے جو کیا وہی ہم کریں گے چاہے وہ غلط ہو یا صحیح ہو، لیکن کلام مقدس انہیں کنڈیم کر رہا نہیں، بلکہ تمہارے باپ داداؤں کا جو شریعت تھا وہ نہیں، بلکہ شریعت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر چلو۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، اور کفار کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جو اپنے چرواہے کی صرف پکار اور آواز کو ہی سنتے ہیں، جو اپنے چرواہے، جو چرواہا ہوتا ہے اس کی صرف آواز اور پکار کو ہی سنتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں انہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے صم بکم عمی فہم لا یعقلون، اور وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، وہ عقل نہیں رکھتے، یعنی ان کو جانوروں کے طرح مثال کے طور پر سمجھایا گیا جو دین محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کو سنتے ہیں لیکن اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، یا ایھا الذین آمنوا، ایک ایک بات کو پوائنٹ آؤٹ کیجئے، یا ایھا الذین آمنوا چھوٹی چھوٹی سی بات ہے، یہ کلام مقدس میں بہت مرتبہ آئے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا یعنی اے ایمان والو، یا ایھا الناس اے لوگو، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ پیو ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں، واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرو واقعی اگر تم صرف اللہ ہی کی عبادت کیا کرتے، واقعی تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ، تم پر مردہ اور بہا ہوا خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ ہر چیز جس پر اللہ کے سوا دوسرے چیزوں کا نام لیا گیا وہ حرام کر دیا گیا، یعنی غیر اللہ کا نام لے کر کسی جانور کو ذبح بھی کیا ہو لیکن وہ حرام ہے، صرف اللہ کا نام اس میں لینا ضروری ہے، غیر اللہ کا نام لیا ہو تو وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، پھر جو مجبور ہو جائے اور وہ حد سے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو، اس پر اس پر ان کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بخشش کرنے والا اور مہربان ہے۔ اس کی تفسیر میں اگلے ہفتہ ہی بیان کر چکا، بس جو ترجمے کے ساتھ ریپیٹ کر دے رہا ہوں، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا، بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب چھپاتے ہیں،
یعنی اس پہ تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا علم ہوتے ہوئے بھی نہیں بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں اللہ کے کلام میں ہیں۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا، اور اس کے بدلے ذلیل قیمت لے لیتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں۔ اس کے بعد کہا جا رہا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھرتے ہیں۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان سے بات بھی نہ کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن نہ ان سے بات کرے گا، اس کے بعد کہا جا رہا ولا یزکیہم، نہ ان کو پاک کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالی کے کلام کو چھپاتے ہیں، جو تفریح کرتے ہیں، جو مکس اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خرید لی، یعنی ان کو ہدایت، کلام مقدس کیا کہتا ہے؟ ھدی للناس، یعنی انسانوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ کلام مقدس سراپا ہدایت کے لیے اتارا گیا، لیکن جو ہدایت کی خواہش مند ہیں، جو ہدایت طلب کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن یہاں کہا جا رہا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، جو لوگ اللہ کے کلام کے ساتھ تحریف کر دیتے ہیں، جو مکس اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ بیان تو کچھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے طرف سے کچھ اس پر 19-20 تبدیل کر کے جب لوگوں کو بتایا کرتے تھے علماء یہود، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لی۔ فما اصبرہم علی النار، یہ لوگ عذاب، آگ کا عذاب کتنا برداشت کرنے والے ہیں، یعنی کہ آگ کا عذاب اتنا شدید عذاب ہے، اپنے آپ کو کیا اس کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے فما اصبرہم علی النار، یہ لوگ آگ کے عذاب کو کتنا برداشت کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو حق کے مطابق ہی کتاب اتاری تھی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کو حق ہی اتاری تھی، لیکن تحریف کرنے والوں نے، بدلنے والوں نے اس میں تبدیل کر دیا۔ اور کہا جا رہا ہے آگے وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، مگر جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلافات پیدا کیے، وہ لوگ حقیقت میں حق سے بہت دور نکل گئے۔ آج خطبہ مسنونہ میں جو میں نے آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کی حقیقت کو بیان کر رہا ہے کہ نیکی ہے کیا چیز۔ دراصل ہم نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن کتابوں میں یہ بھی آیا کہ فرض نماز جو ہے وہ دکھا کر کے پڑھا جائے، یعنی مسجد میں باجماعت کے ساتھ پڑھا جائے، لیکن اور دیگر جو نماز ہیں، سنت ہے، نوافل ہے، وتر ہیں، اور جو بھی شکرانے کا، جو بھی تہجد وغیرہ ہیں، سب چھپا کے پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اس لیے چھپا کے پڑھنے کا حکم دیا گیا کیونکہ اس میں دکھاوے کا کسی طرح کا کوئی وہ چیز نہیں آ جائے، اس لیے نماز فرض کو باجماعت ادا کرنے کے لیے کہا گیا، اور باقی جتنی نمازیں ہیں آپ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ اکیلے میں پڑھیں، اور بہتر طریقہ ہے کہ چھپا کر کے پڑھیں، یعنی لوگوں کو دکھاوا، یہ چیزیں اللہ کو بالکل پسند نہیں، اللہ کو دکھاوا بالکل پسند نہیں ہے، اس لیے فرض نماز کو دکھا کر کے پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور باقی نمازوں کو چھپا کر کے پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ تو اس آیت مقدسہ میں نماز کی جو اہمیت اور جو عبادات کی اہمیت ہے، نیکی کی جو اہمیت ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت کو بغور سماعت فرمائے اور سمجھنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مقدس میں فرما رہا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، ساری اچھائی مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں ہے، یعنی جو ہم نے فرسٹ میں پڑھا تھا وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطر المسجد الحرام، یعنی جس طرف سے بھی تم نکلو، نماز کے لیے جب کھڑے ہو تو اپنا منہ قبلے کی، کعبے کی طرف کر لیا کرو۔ اسی کا ڈیٹیل اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ ظاہری عبادت تو کچھ اور ہے، لیکن عبادت کا جو باطنی حصہ ہے
اس کو اس میں بیان کیا گیا اور کہا جا رہا ہے ساری اچھائی مشرق اور مغرب کے طرف منہ کرنے ہی میں نہیں ہے. اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. ایمان کا بھی جز یہاں سمجھایا جا رہا ہے. کہا جا رہا ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ بلکہ حقیقتاً اچھا وہ شخص ہے من آمن باللہ جو اللہ پر ایمان رکھے، من آمن باللہ جو اللہ پر ایمان رکھے. اس کے بعد کہا جا رہا ہے والیوم الآخری اور جو آخرت پر ایمان رکھے. اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا دیکھنے والا جاننے والا ہے. ہم مسجد میں کس لیے آ رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے اندر ذہن میں ہمارا کیا وسوسہ چل رہا ہے، کیا حساب کتاب چل رہا ہے ذہن میں، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز سے واقف ہے. تو یہاں پہ عبادت کا جو مین جز ہے وہ بتایا جا رہا ہے. کہا جا رہا ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ بلکہ حقیقتاً اچھا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت پر وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَالْمَلَائِكَةِ اور قیامت کے دن پر اور وَالْمَلَائِكَةِ اور فرشتوں پر اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَالْكِتَابِ اور کتاب اللہ پر یعنی اللہ کی جو کتابیں ہیں اس پر ایمان رکھتا ہو. اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَالنَّبِيِّينَ اور انبیاء پر ایمان رکھتا ہو. صرف مشرق اور مغرب کی لڑائی نہیں ہے بلکہ یہاں پر عبادت کا جز یہ ہونا چاہیے کہ عبادت تو کرے لیکن کس پر ایمان رکھ کر کے؟ سب سے پہلے اللہ پر ایمان رکھے، پھر والیوم الآخر پھر آخرت پر ایمان رکھے. اور آخرت پر ایمان رکھنا ایمان کا سب سے بڑا حصہ ہے، کیونکہ اگر آخرت پر ہی ہمارا ایمان نہیں ہے نا تو ہم اپنی مرضی کے حساب سے دنیا کو جینے کی کوشش کریں گے. اگر مثال کے طور پر فرض کیا جائے آپ کو کسی شخص نے 1000 روپے دی اور آپ سے یہ کہا میں آپ کو 1000 روپے دے رہا ہوں اور اس کے مالک آپ ہوئے، آپ اس کو جیسے چاہو خرچ کرو لیکن پورے 1000 کا ایک روپے کا میں آپ سے حساب لوں گا. تو آپ جب بھی اس پیسے کے 1 روپے بھی اگر خرچ کرنے جائیں گے نا تو یہ سوچ کر کے جائیں گے کہ ہمیں اس کا 1 روپے کا حساب دینا ہے. جس شخص نے ہمیں 1000 روپے دیے ہیں اس کو ہمیں 1 روپے کا حساب دینا ہے. تو اس پر اس پیسے کو خرچ کرنے سے پہلے آپ ایک مرتبہ سوچیں گے کہ ہم کیا جس نے ہمیں یہ پیسے دیے ہیں اس کے مطابق یہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ اس کو حساب دے رہا ہے مجھے. اسی طرح آخرت کا معاملہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی لیکن آخرت پر ایمان رکھنے کو کہا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے لیکن پل پل کا حساب لیا جائے گا. آپ نے پانی 1 بوند زیادہ 1 قطرہ زیادہ بھی خرچ کیا تو اس کا بھی حساب ہمیں دینا ہے. تو اس حساب سے والیوم الآخر آخرت کا ایمان کا سب سے بڑا حصہ ہے. اگر آخرت پر ہی ہمارا ایمان نہیں تو دنیا ہم اپنے حساب سے جئیں گے، پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کہیں کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. اس لیے والیوم الآخر یہاں پہ کہا جا رہا ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ بلکہ حقیقتاً اچھا شخص وہ ہے کہ ایمان رکھے اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھے اور فرشتوں پر ایمان رکھے. اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَالْكِتَابِ اور اللہ کے کتاب پر ایمان رکھے، وَالنَّبِيِّينَ اور اللہ کے نبیوں پر ایمان رکھے. اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ. اب ایمان کا دار و مدار سمجھا دیا گیا. اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون. یہاں تک جو ہم نے 6 پوائنٹ پڑھے تھے ایمان کے، اس کے بعد کہا گیا تھا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو مراد کو پہنچنے والے ہیں آخرت میں. یعنی آخرت میں کامیاب ہونے والے وہی شخص ہیں جن کا ایمان پختہ ہوگا. اور ایمان کس حساب سے وہ ہمیں بتا دیا گیا. اب کہا جا رہا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ اور اللہ کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں اور سائلوں کو دیں اور غلاموں کو آزاد کرنے میں خرچ کریں. یعنی سب سے پہلے ایمان کا جز ہمیں سمجھا دیا گیا.
پھر اپنا مال جو انسان کو سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے، انسان کو سب سے زیادہ عزیز اس کا مال ہوتا ہے۔ ایمان کے بعد ہمیں یہ کہا جا رہا ہے اپنے مال کے بارے میں، یعنی کہ جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو انسان سب سے پہلے پیسے نکالنے کے بارے میں ہی سوچتا ہے، اور سوچتا ہے کہیں ہمارے مال میں کہیں کمی نہ ہو جائے۔ تو یہاں پر خرچ کرنے کے بارے میں بتا گیا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور اللہ کی محبت میں صرف خرچ کرنے کی باری نہیں آ رہی ہے، صرف خرچ کرنے کی بات یہاں پہ نہیں آ رہی ہے، بلکہ اللہ کی راہ میں ہم کسی کو 10 روپے بھی دیتے ہیں تو خالی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ کام ہونا چاہیے۔ اگر ہم کسی کو 1,00,000 روپے بھی دیتے ہیں تو وہ صرف رضائے الہی کے لیے وہ کام ہونا چاہیے، تبھی وہ کل آپ کا میدان محشر میں وہ ڈپوزٹ ہو کر کے وہ آپ کو بدلے میں ملے گا۔ اگر آپ نے دنیا کو دکھانے کے لیے وہ کام کیا تو وہ دنیا کے لوگ ہی کہیں گے وہ بہت سخی تھا یار، بہت سخاوت کا دل رکھتا تھا وہ شخص، تو وہ چیزیں آپ کو دنیا میں ہی مل جائے گی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں آپ جائیں گے اور اپنے سخاوت کا وسیلہ وہاں پیش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سخاوت کے وسیلے کو آپ کے منہ پہ مار دے، کہے گا تم نے تو دنیا کے لیے تم نے کیا تھا، وہ دنیا میں تمہیں لوگ سخی کہا کر پکارا کرتے تھے۔ تو وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اگر خرچ بھی کرو تو صرف اور صرف اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ اب یہاں پہ یہ سمجھ لیجئے کہ سب سے پہلے ایمان کا دار و مدار سمجھا دیا گیا، اس کے بعد جو چیزیں سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں شریعت کیا حکم دیتی ہے وہ بتا دیا گیا، کس کو دینا ہے، کہاں کہاں خرچ کرنا ہے وہ بھی بتا دیا گیا۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یعنی نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، نماز قائم کرو۔ یہ سب چیزیں ایمان کا دار و مدار سمجھانے کے بعد جہاں خرچ کرنا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ۔ پچھلے گزشتہ ہفتے میں نے کہا تھا کہ نماز جو ہے، ہمیں نماز تو حقوق اللہ ہے، لیکن حقوق اللہ کی ادائیگی میں ہمیں حقوق العباد کو سکھایا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، آپ لاکھ عبادت کرتے جائیں، بہت بڑے نمازی بن جائیں، 100 حج کر لو، لیکن اگر آپ کے دل میں ہمدردی نہیں ہے، آپ کے دل میں کسی مجبور کو دیکھ کر کے آپ کا دل اس کی امداد کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے تو وہ ایمان کسی کام کا نہیں۔ سب سے زیادہ انسان کی انسانیت وہیں پہ پیش ہوتی ہے اور وہیں پہ وہ چیزیں کام آتی ہے جب انسان کسی انسانیت کے طور پر کسی کی مدد کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ کے دل میں ہمدردی نہیں ہے تو وہ ایمان کا کوئی دار و مدار آپ کا وہ نہیں ہے، بلکہ سب سے اچھا کام جو ہے ہمدردی ہے۔ جب کسی مجبور کو آپ دیکھیں، کسی لاچار کو آپ دیکھیں اور آپ کے تجوری میں مال پڑا ہے، آپ کے جیب میں مال پڑا ہے تو آپ اس کی مدد کرتے ہوئے نظر آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیزیں بہت پسند ہیں۔ تو آگے دیکھتے ہیں وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوا الزَّكَاةَ، یعنی ان سب چیزوں کے بعد ہمیں نماز قائم کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آخر میں زکوٰۃ کا حکم ہو رہا ہے۔ اب زکوٰۃ تو 2.5% دینا ہی دینا ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں بتا دیا گیا کہ یہ تو لاسٹ سٹیج ہے، زکوٰۃ نکالنا ہی نکالنا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر کے ہمیں کام کرنا ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ ہمیں مسکینوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رزق دیا ہے تو ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اور ایک چیز یہاں میں بیان کرتا چلوں، انسان کا اپنا مال وہی ہوتا ہے جو ایک انسان کھا چکا اور جو انسان وہ انسان پہن ابھی پرزینٹ میں وہ جو پہن رکھا ہے اور جو اللہ کی راہ میں وہ خرچ کر چکا، یہ 3 ہی چیز ہیں جو انسان کا ایک اپنی پراپرٹی ہوتی ہے۔ باقی بات آپ خربوں روپے آپ اپنے بینک اکاؤنٹ میں بیلنس کر کے رکھ لو، وہ چیزیں آپ کی ضرورت کی نہیں ہے، وہ آپ کے اولاد کے کام آئیں گے، آپ کے ورثہ کے کام آئیں گے، آپ کے عزیز و اقربا، آپ کے رشتہ دار کے کام آ جائیں گے، لیکن آپ کے جیب میں بھی جو پیسے ہیں آپ اس کے مالک نہیں، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور یہ کب آ جائے یہ کوئی نہیں جانتا۔ ہم نہیں جانتے ابھی ہمارے آنے والے 1 منٹ کے اندر کیا ہونے والا ہے۔ تو انسان جو کھا چکا، جو پہن
چکا ہے اور جو پہنا ہوا ہے ابھی، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کر چکا، وہی انسان کا اپنا پراپرٹی ہے، وہی انسان، اور خرچ کر چکا یعنی جو ہم اپنے لیے خرچ کرتے وہ نہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ اللہ کے گھر میں وہ ہمارے لیے ڈپوزٹ ہو جاتا ہے۔ جو میں نے کہا نا ابھی، جیسے کہ 10 روپے بھی اگر خرچ کرے تو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے تو اللہ اس کا اجر ہمیں قیامت کے دن دیتا ہوا نظر آئے گا۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، جب وعدہ کرے تب اسے پورا کرو۔ یہ ایمان کا ڈیفینیشن بتایا جا رہا ہے، اور ایک انسانیت کیسی ہوتی ہے اس کو بتایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے کہا گیا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ ابھی جو 2 آیتیں آئیں گی جو ابھی میں پڑھ رہا ہوں وہ، اور اس کے بعد ایک آیتیں آئیں گی وہ تھوڑی لمبی ہے، تھوڑی طویل ہے، اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا، اس لیے میں اس کو اچھے سے ڈیٹیل سے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ یہاں پہ ایمان کا دار و مدار سمجھا دیا گیا، اس کے بعد کہا گیا جو انسان کا سب سے عزیز اس کا مال ہوتا ہے وہ کہاں خرچ کرے، اس کے بعد کہا گیا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، یعنی نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، کہ جو آپ وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کریں۔ آج ہر چیز ایک کانٹریکٹ کے طور پہ ہوتا ہے اور یہی چیز، یہی وعدہ ہے، لیکن آج لوگوں سے یقین ہی ختم ہو گیا، اس لیے وہ کاغذی طور پر ہوتا ہے، پہلے زبان سے کہہ دی بات ہو جاتی تھی، تو اس لیے کلام مقدس اس کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، جب وعدہ کرے تب اس وعدے کو پورا کرو۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے تنگ دستی، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، تنگ دستی، دکھ، درد اور لڑائی کے وقت صبر کرو۔ لڑائی سے مراد یہاں جنگ ہے۔ تنگ دستی کس کے طرف سے آتی ہے؟ رزق کا مالک ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ تو تنگ دستی بھی اللہ کی طرف سے ہے، مال بھی آنا وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، تنگ دستی، دکھ، درد اور لڑائی کے وقت صبر کرو، یعنی ایمان رکھنے کے ساتھ، اور جب مال ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرو۔ اس کے بعد کہا گیا نماز بھی قائم کرو اور زکوٰۃ بھی دو۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے تنگ دستی، دکھ، درد اور لڑائی کے وقت صبر کرو۔ اب حضور کے دور میں ہوتا کیا تھا کہ لوگ غریب بھی ہیں، اللہ نے اتنا مال نہیں بھی دے رکھا ہے، اور یا پھر اگر کوئی پھل لگا رکھا ہے، انہوں نے اپنے باغ میں کھجوریں لگا رکھی ہیں، اب اس کو توڑنے کا وقت آ گیا اور اللہ کی طرف سے جہاد کا حکم ہو گیا، اللہ کی طرف سے گھر چھوڑنے کا حکم ہو گیا کہ چلو جنگ کے میدان میں، تو وہاں پہ صبر کرنے کا مقام بتایا گیا۔ جب وہ وعدہ کرے تب اسے پورا کرو۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، تنگ دستی، دکھ، درد اور لڑائی کے وقت صبر کرو۔ اس کے بعد پھر کہا گیا اولئک الذین صدقوا، جس طرح وہاں کہا گیا تھا اولئک علی ھدی من ربہم، یہاں کہا جا رہا ہے اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ اب یہ آیت کا اختتام ہو رہا ہے، یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کون لوگ سچے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ پھر کہا جا رہا ہے واولئک ھم المتقون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ اس کے بعد دوسری آیت کی طرف ہم چلتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی۔ اب جنگ کی بات آئی ہے تو قتل و مقتول کی بھی بات آئے گی، تو اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلی، تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا، تم پر مقتولوں کا قصاص لینا یعنی بدلہ لینا، جو ناحق مارے جائیں ان کا بدلہ لینا فرض کیا گیا۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے بدلے آزاد، الحر بالحر آزاد کے بدلے آزاد، اور والعبد بالعبد غلام کے بدلے غلام، اور والانثى بالانثى، اس کے بعد کہا جا رہا ہے عورت کے بدلے عورت۔ یعنی کہ پہلے ہوتا کیا تھا
کہ جو بڑے بڑے قبائلی شخص تھے وہ کہتے تھے کہ اگر ہم نے کسی طرح کا کوئی جرم کیا ہے یا کسی طرح کا کوئی قتل کا الزام آ گیا اور وہ ثابت ہو گیا تو کہتے تھے ہمارے غلاموں کو تم قتل کر لو، ہم نے اپنی جان کے بدلے انہیں دیا، لیکن کلام مقدس کہہ رہا ہے الحر بالحر، کہ آزاد کے بدلے آزاد۔ اگر قاتل آزاد ہے تو اس کا جوابی جو قتل ہوگا وہ آزاد ہی ہونا چاہیے، غلام وہاں پہ قتل نہیں کیا جائے گا، آزاد کے بدلے آزاد۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے والعبد بالعبد، اگر غلام نے قتل کیا ہے تو غلام کو ہی قتل کیا جائے، والانثى بالانثى، اگر عورت نے یہ کام کیا ہے تو عورت کو ہی قتل کیا جائے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان۔ اب یہاں پر تھوڑی سی ڈھیل دی گئی اور کہا گیا پھر اگر قاتل کو اس کے بھائی کے طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو معروف طریقہ کے مطابق، یعنی خون بہا کا جو رواج تھا عرب کلچر میں، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے خون بہا کا مطالبہ کرتا ہے اس کے وارث کے طرف سے، اس کے وارث کے طرف سے تو حق ہے اسے جو ہے خوش اسلوبی کے ساتھ اسے ایکسپٹ کر لیا جائے۔ یعنی اگر کسی کوئی مقتول ہے، کوئی قاتل ہے اور اس کو کسی نے معاف کر دیا تو ٹھیک ہے، اور نہیں معاف کیا اور فدیہ لینا چاہ رہا ہے تو فدیہ لینا بھی حق بتایا گیا یہاں پہ۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان۔ اس کے بعد کہا رہا ہے ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے پروردگار کے طرف سے ایک آسانی پیدا کی گئی ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی فدیہ دے کر رہائی چاہ رہا ہے اور اگلی پارٹی نے اس کو ایکسپٹ کر لیا ہے تو فدیہ دے کر کے وہ رہا ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ نہیں مان رہا ہے تو چاہے وہ آزاد ہے، وہ اس وقت اگر وہ آزاد ہے تو اس کے جان کے بدلے آزاد ہی کو قتل کیا جائے گا، اگر وہ غلام ہے تو غلام کے بدلے غلام کو ہی قتل کیا جائے، اگر وہ عورت ہے تو عورت کے بدلے عورت ہی قتل کی جائے۔ تو یہاں پہ اگر فدیہ دے کر کے اگلی پارٹی اگر مان رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام یہاں پہ کہہ رہا ہے ذالک تخفیف من ربکم رحمہ، یہ تمہارے پروردگار کے طرف سے ایک آسانی پیدا کی گئی ہے اور یہ ایک طرح سے رحمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے فمن اعتدى بعد ذلك فلہ عذاب علیم، تو اس کے بعد جو زیادتی کرے، اس کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام یہاں بتا دیا گیا۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے فمن اعتدى بعد ذلك فلہ عذاب علیم، تو اس کے بعد جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف اگر کوئی کام کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اب یہاں پر اس طرح کے قوانین سن کر کچھ حضرات کے ذہن میں کچھ باتیں چلتی ہیں اور کچھ سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں، لیکن اللہ کا کلام کہہ رہا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اے عقل والو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، تمہارے لیے قصاص میں یعنی قاتل کا بدلہ قتل کرنا، تو یہ تمہارے لیے زندگی ہے تاکہ ان سب چیزوں کو بڑھاوا نہیں دیا جائے۔ ان سب چیزوں کو اگر کوئی غریب قبیلہ ہے، امیر قبیلے نے آ کر کے چڑھائی کری، اور پہلے کا نظام ایسا ہی تھا کہ اگر کسی کا جرم بڑے قبیلے والے کا اگر جرم قبول ہو گیا تو اپنے غلاموں کو قتل کروا دیتے یا پھر کسی اور کو قتل کروا دیتے، لیکن اللہ کا کلام یہاں پر اپنا نظام بتا دیا گیا اور اس کے بعد ایک کہا جا رہا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، تاکہ اسلام میں کسی کو اوپر نیچے کی کوئی سوالیہ نشانی نہیں، اسلام میں سب مسلمان آپس میں برابر بتایا گیا، اور اسلام کا یہ بہت بہترین نظام ہے۔ ہندوؤں میں اور دیگر مذاہب جو ہیں ان میں طرح طرح کا، ابھی ہم پڑھیں گے جس طرح سے ماں باپ کا جو حق ہوتا ہے بچوں پر، پراپرٹی کا جو بٹوارے کا وہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہندوؤں میں دیکھ لیجیے کس طرح کا نظام ہے، جو بڑا بھائی ہوگا اس کے ذمے باپ کا سارا پراپرٹی اس کے حصے میں آ گئی، چھوٹا بھائی کو کچھ نہیں ملا۔ لیکن اسلام کا جو نظام ہے وہ سب کے لیے برابر ہے، عالم انسانیت کے لیے سب کے لیے برابر ہے، اس لیے کہا جا رہا ہے ان سب چیزوں کو بڑھاوا نہیں ملے۔ اے عقل والو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے
تاکہ تم حدود الہی کی پابندی کر سکو۔ یعنی اللہ نے جو تمہیں ہدایت دی ہے، اللہ نے جو تمہیں حکم دیا ہے، اس کی تم پابندی کر سکو۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا، تم پر فرض کیا گیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی مرنے لگے اور مال چھوڑ کر جاتا ہے، اگر تم میں سے کوئی مرنے لگے اور وہ مال چھوڑ کر جاتا ہے، الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، تو کہا جا رہا ہے تو اپنے ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کر جائے۔ یعنی کہ جو انتقال کرنے والے ہیں ان کو کیا چاہیے کہ اپنے مال کے بارے میں وصیت کر جائیں۔ الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، تو اپنے ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کر جائے۔ اس کا ڈیٹیل ہم سورۃ النساء میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے حقا علی المتقین، یہ متقی لوگوں کے لیے ایک ذمے اور لازمی حق ہے، یعنی جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ متقی کون؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر رکھتا ہو اس کو متقی کہا گیا۔ اس کے بارے میں یعنی جو ایمان رکھنے والے ہیں اس کے بارے میں کہا گیا یہ حقیقی ایک لازمی ان کے لیے یہ کام ہے کہ جب وہ انتقال فرمانے لگے اس سے پہلے اپنے مال کے بارے، اپنے پراپرٹی کے بارے میں اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ماں باپ کو وصیت کر جائیں، تاکہ اس میں کسی طرح کے بعد میں کوئی اختلافات نہ ہو، کوئی جھگڑے فساد نہ ہو۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، اب جو شخص اسے سننے کے بعد بدل دے اس کا گناہ بدلنے والے پر ہی ہوگا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی نے وصیت تو کر گئے، وصیت کچھ اور کر گیا اور بتانے والے نے کچھ اور آ کر کے بتا دیا، تو اللہ کا کلام یہاں اسے روک رہا ہے اور کہہ رہا ہے فَمَن بَدَّلَهُ بعد ما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلون، اب جو شخص اسے سننے کے بعد بدل دے اس کا گناہ بدلنے والے پر ہی ہوگا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ ہر چیز سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، اب یہاں پر یہ بھی بتا دیا گیا کہ وصیت کس طریقے کے ہونی چاہیے۔ بٹوارہ بالکل ایکول ٹو ایکول ہونا چاہیے، برابر کا بٹوارہ ہونا چاہیے۔ اب اس میں بھی اگر وصیت کرنے والے نے کچھ اونچ نیچ کر رہا ہو تو اس کے بارے میں بھی شریعت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی کہ کلام اللہ ہمیں بیان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، پھر جسے اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے کچھ بے انصافی کی ہو، وصیت کرنے والوں نے کچھ بے انصافی یا گناہ کیا ہو تو اس نے ان میں صلح کرا دی تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ یعنی کسی نے کچھ وصیت کیا، اس میں کچھ اونچ نیچ تھا، کچھ گناہ کے اس میں ذرائع تھے، تو اس کے وصیت سننے والے نے ان کے رشتہ داروں میں، ان کے عزیز و اقربا میں، ان کے بچوں میں صلح کرا دیا ہو تو کلام مقدس کہہ رہا ہے ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا، مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت کی طرف ہم چلتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب کلام مقدس کا کانسیپٹ سمجھتے چلے، شریعت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور سب سے پہلے ایمان کا دار و مدار بتا دیا گیا، مال سے ریلیٹڈ چیزیں بتا دی گئی، اپنے پراپرٹی کے بارے میں بتا دیا گیا۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے سب سے اہم چیز جو آ رہا ہے فرض میں نماز کے بعد وہ روزے کا آ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیے گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ تمہیں پرہیزگاری مل سکے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو، تم پرہیزگاری کر سکو۔ اب روزہ ایک ایسا عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہ روزے میں انسان کا ایمان پختگی کے ساتھ سامنے آتا ہے، کیونکہ روزے میں کیا ہوتا ہے، انسان بھوکا پیاسا تو رہتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پر لوگوں کا اتنا یقین بڑھ جاتا ہے کہ جب وہ اکیلے بھی ہوتا ہے تب بھی وہ پانی پینے سے بچتا ہوا نظر آتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہو یا نہیں دیکھ رہا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم نے روزہ رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس وقت ایمان کی پختگی کی علامت جھلکتی ہے،
اور اس لیے نماز کے بعد سب سے اہم العبادت قرار دیا گیا روزے، اور یہاں پہ روزہ جو فرض کیا گیا اس کے بارے میں بتا دیا گیا، اور روزے سے تقوی کیسے تقوی کیسے مومنوں کو، مسلمانوں کو حاصل ہوا کرتا ہے۔ اب روزے سے سب سے پہلے ایمان کی پختگی ثابت ہوئی، اس کے بعد روزے میں ہمیں اور چیزوں سے روکا گیا، روزوں میں ہمیں اور چیزوں سے روکا گیا۔ روزے کی حالت میں ہم بیوی سے نہیں مل سکتے ہیں، یعنی ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے ایمان میں ہونے کی یہ نشانی بتائی گئی کہ روزے کی حالت میں تقوی کیسے اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے ہم بھوکے رہ کر کے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کریں، ریاضت کریں، اللہ تعالی کا جو حکم ہے اس پر عمل کرے، اور اللہ تعالی کی جو دی ہوئی نعمتیں جو ہمارے لیے جائز ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے ابھی ہمارے لیے روزے میں منع کر دیا گیا ہے، تو ہم اس کو مانتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن یہ صرف روزے تک ہی محدود رہتا ہے۔ جب دوسرے کام روزے سے باہر ہم آتے ہیں تو ہم پتہ نہیں ہمیں ہمارا ایمان کی علامت اس وقت کہاں جاتی ہے، جب ہم ادھر دائیں بائیں دیکھتے ہیں، لوگ کچھ نہیں ہوتے ہیں تو نہیں کہیں دکھائی پڑتے ہیں تو ہم کچھ غلط کام کر بیٹھتے ہیں، اس وقت ہمارا ضمیر کیوں نہیں جاگتا ہے کہ دائیں بائیں والے تو بعد میں دیکھیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ دیکھتا سنتا ہے۔ اس وقت ہمارا ایمان کیوں نہیں، ہمارا ضمیر کیوں نہیں جاگتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کے ڈر ہمارے دلوں میں اس کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہم دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں، ایام معدودات۔ اس کے بعد آیت میں کہا جا رہا ہے ایام معدودات، یعنی کہ یہ گنتی کے کچھ دن جو ہے اس کے وہ روزے تم پر فرض کیے گئے، یعنی ہمیشہ روزے نہیں رکھنے۔ اب جو ایک مہینے کا وقت ہم گزارتے ہیں رمضان کے مہینے میں، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے ایام معدودات، گنتی کے چند ہی دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور اس میں جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو رعایت دی گئی، اب وہ کیسے لوگوں کو رعایت دی گئی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ روزے رمضان جیسے ہی سٹارٹ ہوتے ہیں لوگ طرح طرح کی بات کرتے ہیں، اس طریقے سے روزے ٹوٹ جاتے ہیں کیا، اس طرح سے مکروہ ہو جاتے ہیں کیا؟ تو اللہ کے کلام کو ہم پڑھیں گے۔ اللہ کا کلام ایک ایسا کتاب ہمارے سامنے ہے جس کو ہم پڑھنے سے قاصر ہیں، اگر ہم اس کو پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے تو ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، ہمیں ہر چیز کی معلومات یہاں پہ ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو، اب روزے کی حالت میں بیان کیا جا رہا ہے، تم میں جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں اس گنتی کو پورا کر لے۔ اب یہاں پہ رمضان کے مہینے میں بھی اگر کوئی شخص بیمار ہے، روزے رکھنے سے قاصر ہے، اگر روزے رکھنے کی حالت میں بیماری میں اور اضافی ہو جائے ان کے، یا پھر اگر آپ سفر میں ہیں تو یہاں پہ رعایت دی گئی اور کہا گیا اس گنتی کو آپ بعد میں پوری کر لے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ یہ اسلام کی شروعات جو شریعت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو شروعات ہوئی اس وقت کی بات ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، یہاں فدیہ دینے کی بات جو ہو رہی ہے مسکینوں کو، یہ شروعاتی دنوں کی بات ہے۔ اب ہم جیسے جیسے آگے کلام مقدس کا مطالعہ کرتے چلے جائیں گے، اب پوری طریقے سے ہم اس کو سمجھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور کہا جا رہا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر فدیہ ادا کرے۔ یعنی جو روزہ رکھنے سے، یہ شروعاتی دنوں کی بات ہے کہ جو لوگ روزہ رکھنے سے قاصر ہیں، بیمار ہیں یا سفر میں ہیں اور وہ روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں، تو وہ اس کے ایک روزے کے بدلے ایک غریب کو کھانا کھلا کر اس کا فدیہ ادا کر دے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی ہر جگہ یہ بات کہی جا رہی ہے نیکی میں زیادہ بڑھ چڑھ کر کے ہمیں حصہ لینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے جو بہترین اس آیت کی سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ کہا جا رہا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، لیکن تمہارے لیے بہتر کام ہے روزہ رکھنا ہی اگر تم سمجھو تو۔
اگر تم سمجھو تو تمہارے لیے بہتر وہی کام ہے کہ تم روزہ رکھو۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے، اور یہ آج کی ہماری آخری آیت ہوگی، آج کے لیے میں معذرت چاہوں گا کیونکہ لمبی آیت تھی، تھوڑا وقت زیادہ لگ گیا، بس 2 منٹ میں پروگرام کو اختتام کر رہا ہوں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اس آیت کو آج لینے کا میرا صرف یہی مین موٹیو ہے، کیونکہ اس سے پہلی والی جو آیت ہے اس سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ آج رمضان سے ریلیٹڈ 2 آیتیں آج ہم پڑھیں گے، اس کے بعد پھر دوسرے موضوع پر بات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس ہماری محنت کو اللہ تبارک و تعالی قبول و منظور عطا فرمائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کیا ہے آیت، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ایک چھوٹی بھی باتیں کلام مقدس میں بتائی جا رہی ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ ایک نالج کی بھی بات ہے یہ کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس کو نازل کیا۔ اور جب ہم شب قدر کی رات آتے ہیں تو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر۔ اس کے بعد اس صورت میں پورے اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بیان کیا گیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد کہا گیا جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اور حق و باطل کے درمیان امتیاز کے کھلے دلائل کے ساتھ۔ کلام مقدس کیا کرتا ہے؟ حق اور باطل میں ڈیفرنس بتاتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، کون صحیح راستے پہ ہے کون غلط راستے پہ ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستے پر، ہمیں اس راستے پر چلا جس پر تیرا انعام ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئے کا۔ تو کلام مقدس دونوں چیزوں کو بتاتا ہے، حق کیا ہے اور باطل ہے۔ تو ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے اور حق و باطل کے درمیان امتیاز کے کھلے دلائل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کو نازل کیا ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ، تو تم میں جو کوئی اس مہینے کو پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے۔ روزے رکھنے سے سب سے بڑی دولت وہ دولت حاصل ہوتی ہے کہ انسان کو تقوی حاصل ہوتی ہے، یعنی پرہیزگاری کرنا، انسان پرہیزگار بن جاتا ہے اور پرہیزگاری کرنا سیکھ جاتا ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے تو اس کے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، پھر وہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے، ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ رحمت ہی ہے کہ جب آپ بیمار ہوں تو آپ کے لیے چھوٹ ہے، آپ بعد میں اس گنتی کو پورا کر لینا۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کر لو، کیونکہ پورے رمضان کے 29 یا 30 دن کا جتنا بھی مہینہ ہو، 29 یا 30 دن کا یہ روزہ ہمارے لیے فرض ہے، اور یہ گنتی کرنا پورا فرض ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر اس طرح بیان کیا گیا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرنے والوں میں ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو کلام مقدس پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور خصوصیت کے طور پر مسلمانوں کو نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، ہم تمام مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت عطا فرمائے، اور خصوصیت کے ساتھ مولا تو اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے توسل سے فلسطین کے مسلمانوں پر رحم و کرم عطا فرما، دشمنوں کو زیر عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ الرحمن علم القرآن خلق